یہ جو امیگریشن ہوتی ہے نا، یاد رکھیں ہجرت اگر جنگ کے ڈر کی وجہ سے، بھوک پیاس کے ڈر کی وجہ سے، جان بچانے کے لیے کی جائے تو یہ تباہی ہو جاتی ہے، پھر بہت تباہی ہو جاتی ہے۔ وہ لوگ ہجرت کر کے دوسرے ملک میں چلے جاتے ہیں تو اس ملک کے لوگ تو پہلے ہی کھانے پینے کی وجہ سے پریشان ہوتے ہیں، ان کو کہاں سے سنبھالیں۔ لیکن اگر یہ ہجرت تعلیم کے لیے یا کسی اور مقصد سے کی جائے ڈرے بغیر تو یہ ترقی کا ذریعہ بنتی ہے۔ پاکستان کے اسٹوڈنٹس کو ہر سال 10,000 ویزے ایشو کیے جاتے ہیں ایوری ایئر۔ یہ لوگ جاتے ہیں چائنا، ساؤتھ کوریا، جا کے وہاں سے پی ایچ ڈیز کر کے آتے ہیں، پوسٹ ڈاک کر کے آتے ہیں، ہمارے ملک کی ترقی کا سبب بنتے ہیں۔ تو ہجرت یہ اگر پازیٹیو پرپز کے لیے کی جائے تو پھر ٹھیک ہے، لیکن اگر یہ اس طرح سے ہو جائے پھر بہت پرابلم ہو جاتی ہے۔ اب مجھے بتائیے، جب ہجرت ہوئی مدینے سے، دیٹ واز اے بگ مائگریشن، 2 مہینے کے اندر اندر تقریباً پورا مکہ مسلمانوں سے خالی ہو گیا، سب ہجرت کر کے مدینے میں آ گئے۔ اب دیکھیے مدینے کے اندر جب ہجرت ہوئی بڑے ناگفتہ بے حالات میں ہوئی۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا جملہ بڑا مشہور ہے، اے شہر مکہ تو مجھ کو تمام دنیا سے زیادہ پیارا ہے، اگر میری قوم مجھ کو تجھ سے نہ نکالتی تو میں تیرے سوا کسی اور جگہ سکونت پذیر نہ ہوتا، یہ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا۔ اب آپ سوچئے مدینے میں یثرب کہا جاتا تھا اس کو، بیماریوں کا ڈھیر ہے، چھوٹے چھوٹے قبیلے آپس میں لڑتے رہتے ہیں، وہاں پر مکے سے ڈھیر سارے لوگ آ گئے جن کے پاس نہ پیسہ ہے، نہ کپڑے ہیں پراپرلی، نہ کھانا ہے، نہ گھر ہے، اور وہ آ گئے، بھیڑ لگ گئی ہے۔ ذرا سوچئے مکے سے آنے والے ڈھیروں افراد اور مدینے کے اپنے لوگ جس کو انصار کہا جاتا ہے، اتنی بڑی بھیڑ لگی ہوئی ہے سامنے۔ محدود وسائل میں سب کو کھانا کہاں سے دے، سب کو گھر کہاں سے دے، سب کو یہ جو چیزیں ہیں کھانے پینے کی، تجارت کی، کہاں سے دے ان کو۔ اور دوسری بڑی بات، یہ لوگ کوئی ایک قبیلے کے نہیں ہیں، مختلف رنگ نسل کے لوگ ہیں، یہ بغیر لڑائی کے ان کو اکٹھا کیسے رکھا جائے۔ مجمع سامنے ہے، میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام تشریف فرمائے، that could have been an economic deadlock، یہ معاشی بحران ہے، آج نہیں سنبھلتے۔ پوری دنیا کے اندر یہ ایجنسی بنی ہوئی ہے، UNHCR، UN ریفیوجی ایجنسی، اور IOM انٹرنیشنل آرگنائزیشن آف مائگریشن، یہ کوشش کرتی ہے مہاجرین کی آباد کاری کے لیے، صاف پانی کے لیے، اچھی ایجوکیشن کے لیے، کامیاب نہیں ہوئی۔ لیکن اس جگہ پر 1400 سال پہلے کوئی ایسوسیشن نہیں، کوئی آرگنائزیشن نہیں ہے، سامنے یہ ڈھیر سارے لوگ جمع ہیں، کیا ہوگا؟ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے ایک سادہ سا کام کیا، پوری دنیا کو سبق دیا۔ ایک مہاجر پکڑا، ایک انصار پکڑا، دونوں کو بھائی بھائی بنا دیا۔ فرمایا تم بھائی ہو، سب چیزوں میں شراکت داری کرو۔ اور جب سب ہو گئے، مولا کائنات حضرت علی روتے ہوئے تشریف لائے اور عرض کیا، اے یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، سارے صحابہ کرام کے درمیان بھائی چارہ فرما دیا، مجھے کوئی بھائی نہیں ملا۔ میرے آقا نے وہ جملہ فرمایا جو مولا کائنات کے لیے کتنا بڑا ترہ امتیاز ہے، فرمایا علی تم تو دنیا میں بھی میرے بھائی اور آخرت میں بھی میرے بھائی۔ اتنا بڑا ڈیڈ لاک اکنامک کس طریقے سے میرے آقا نے وارڈ آف کیا، آپ امیجن کر سکتے ہیں۔ اور پھر دیکھیے ڈیولپمنٹ ان مدینہ، مدینے میں میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام آ گئے، کیسے ڈیولپمنٹ ہوئی؟ سب سے پہلے مدینے کو آئیڈیالوجیکل سٹیٹ قرار دیا گیا کہ یہ نظریاتی مملکت ہے، یہ فلاحی مملکت ہے۔ مدارس کی تعمیر، مساجد کی تعمیر، میرے آقا نے پہلے دن فرمایا کہ جاؤ مدینے میں نکل جاؤ، دروازے کھٹکھٹاؤ اور سینسس کرو، یہ جو مردم شماری کی جاتی ہے آج کے جدید دور میں، کرو، ایک ایک مسلمان کا پتہ چلاؤ کون کہاں ہے۔ اور پھر انفراسٹرکچر پر توجہ دی۔ یاد رکھیے حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے دور میں مدینہ شریف کی سلطنت بڑھی، اور پریکٹیکلی ان دا ہول پیننسولا، پورے عرب کے اندر مسلمان پھیل چکے تھے ان دنوں میں، and that was a new political experience for them۔ ان کے لیے مسلمانوں کی سلطنت میں رہنا یہ ایک نیا سیاسی تجربہ تھا۔ کیوں؟ یہ عرب کے لوگ نا چھوٹے چھوٹے قبیلوں میں رہتے تھے،
خود ہی لڑائیاں لڑتے تھے، خود ہی ان کی آرمی ہوتی تھی، خود ہی ان کی معیشت ہوتی تھی، کسی مرکز کو یہ تسلیم نہیں کرتے تھے، ذرا ذرا سی بات پہ پورے پورے قبیلوں کو ذبح کر دیتے تھے، چھوٹے چھوٹے قبیلے، مرکزیت کبھی نہیں رہی، تاریخ گواہ ہے عرب میں مرکزیت کبھی نہیں رہی۔ تو مجھے بتائیے ان حالات میں کیا یہ میرے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کا سیاسی معجزہ نہیں ہے کہ اس سارے عرب کو سیسا پلائی دیوار بنا کر ایک لائن میں کھڑا کر دیا، سارا عرب ون لائن کے اندر ہو گیا میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے دور میں۔ اور پھر سٹینڈرڈ ان کا کیا تھا؟ قبیلہ یا خون نہیں، اسلام، امن کا دین، یہ سٹینڈرڈ بنا دیا گیا۔ اور پھر فرام دا ویری فرسٹ ڈے میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی چاہت یہی تھی کہ مدینہ صرف چھوٹی سی کوئی جغرافیکل باؤنڈری نہ رہے، جیسے اس زمانے میں یونان میں ہوتی تھی کہ بس جو یونان فتح ہو گیا اس سے آگے انہوں نے نہیں بڑھنا۔ میرے آقا نے پہلے دن فرما دیا کہ یہ چیز آگے چلے گی، اور عالمگیر ملک بنا جو مدینے کی چند گلیوں سے شروع ہوا، روزانہ 900 کلومیٹر فتح ہو رہا ہے۔ اور جب میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا وصال ظاہری ہوا، 10 لاکھ مربع میل دین اسلام کی سلطنت میں داخل ہو چکا تھا۔ مجھے بتائیے کیا آپ کو یہ لانگ ٹرم پلاننگ کی بہترین مثال نہیں مل رہی؟ جب شہر بڑا ہوتا تھا میرے آقا شہر کو بڑھانے سے انکار فرما دیتے تھے، آپ نے ایک حد بنائی ہوئی تھی، اتنا شہر ہوگا، اس سے باہر شہر نہیں بڑھے گا۔ گول سیٹنگ کی، بہترین پولیٹیکل جورسپروڈنس کی، ڈیلیگیشن آف اتھارٹی کی، اتنی بڑی سلطنت کیا کسی اور پر اعتبار کیے بغیر بن سکتی ہے؟ مجھے بتائیں، محبت بھائی چارے کے بغیر بن سکتی ہے؟ مجھے بتائیں۔ میرے پاس حدیث موجود ہے روڈ کنسٹرکشن کے اوپر۔ آپ کہتے ہیں نا کہ دین اسلام میں صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ، صدقے کی رہنمائی ہے، بلا شبہ ہے، یہ دین اسلام کے پلر ہیں، لیکن میرے دوست صرف یہ نہیں ہے، دین اسلام میں معیشت کی، سیاست کی، ثقافت کی، معاشرت کی رہنمائی موجود ہے۔ میرے آقا نے مدینے میں آ کے دیکھا گلیاں چھوٹی ہیں، یہ حدیث سنو، روڈ کنسٹرکشن کے اوپر فرمایا جب تم راستے میں اختلاف کرو تو اس کی چوڑائی 7 ہاتھ ہوگی، 7 ہاتھ، اور اس سے کم کوئی گلی نہیں بنائی جائے گی مدینے کے اندر۔ دیٹ واز دا آرڈر۔ سڑکوں پر سایہ دار درخت لگائے جائیں گے، انسپیکٹر بنائے گئے۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام خود بازاروں میں جاتے، ملاوٹ کرنے والوں کو سمجھاتے، مہنگائی کرنے والوں کو سمجھاتے، اور ہورڈنگ یعنی جان بوجھ کر سامان ذخیرہ کرنے والوں کو سمجھاتے۔ کم و بیش 12 صحابہ نے ایسی حدیثیں نقل کی ہیں۔ This was the ideological state۔ اور پھر میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی شان دیکھیے کہ جو یہ مہاجرین آئے تھے نا، ان کے لیے باقاعدہ ہاسٹلز بنائے گئے تھے، ہاسٹلز۔ ادب المفرد بخاری شریف کے اندر باب ہے، ہاسٹل ہوتا تھا، اور جس طرح آج پنجاب یونیورسٹی کے ہاسٹل ہیں، UET لاہور کے ہاسٹل ہیں، ہر کمرے کے ساتھ واش روم نہیں ہے، ہاسٹل ایک ہے، واش روم تھوڑا دور بنایا گیا سب کے لیے۔ بالکل اسی طرح کے مہاجرین کے لیے ہاسٹل بنائے گئے تھے مدینے میں، یہ لوگ یہاں پہ رہیں، واش روم، باورچی خانہ سب ایک جگہ پر ہو۔ پاکی، طہارت، صاف ستھرا رہنا۔ ایک حدیث میں تو یہاں تک آیا کہ روزانہ نہاؤ۔ میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حکم فرمایا ہر گھر کے ساتھ غسل خانہ بنے گا، ہر مسجد کے ساتھ طہارت خانہ ہوگا، اس قدر اس کا اصرار کیا گیا۔ اور پھر واٹر سسٹم کے اندر آپ آئیں، دیکھیے بئر روما بنایا گیا، اور صحابہ کے مکانات تو مختصر تھے، صحابہ کے مکانات تو چھوٹے تھے، ظاہری بات ہے ان کا اپنا ایک مزاج ہے، لیکن میرے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو کشادہ مکانات کا اپنے ترغیب دلائی۔ حدیث ہے میرے پاس، فرمایا خوش بخت ہے وہ شخص جس کی رہائش وسیع اور پڑوسی نیک ہو۔ حدیث سنیے، خوش بخت ہے وہ شخص جس کی رہائش وسیع اور پڑوسی نیک ہو۔ اب رہائش وسیع میں بہت سے معنی نکلتے ہیں۔ آج وائٹامن ڈی کی کمی دنیا کے 1 ارب انسانوں کو ہے۔ جب مکان وسیع ہوتا ہے، ڈے لائٹ آتی ہے، اس کے اپنے الگ الگ فوائد ہوتے ہیں۔ تو میرے محترم سامعین کرام، آپ نے دیکھا اور سمجھنے کی کوشش کی کہ میرے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی شان کتنی بلند ہے۔